بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، اپنے دل و دماغ کے کھڑکی کو کھولو اور تم اپنے نفس کو یا اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد دے کر کے بھیجا ہے، کیا ہم اور آپ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا اس مقصد کے تحت ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی ڈھٹھائیوں میں، ہماری زندگی مستیوں میں، ہماری زندگی تکبر میں، ہماری زندگی گھمنڈ میں، ہماری زندگی حسد اور دشمنی میں، ہماری زندگی اپنے خواہش نفس کی اتباع اور پیروی میں۔ ہم نے تو کبھی اللہ سے ڈرا نہیں، ہم تو کبھی اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے نہیں، ہم قرآن کی بات مانتے نہیں، ہم حدیث کی بات مانتے نہیں، پھر اپنے آپ کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ میرے بھائیو اور دوست، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس دعا کو ایسے سکھلایا کرتے تھے جیسے آپ قرآن کی کوئی ایک سورت سکھلاتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور مسلمانوں، کیا ہم نے کبھی جہنم سے پناہ طلب کی؟ کیا ہم نے کبھی عذاب قبر سے پناہ طلب کی؟ کیا ہم نے کبھی مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ طلب کی؟ کیا ہم نے کبھی زندگی اور موت کے فتنے سے کبھی پناہ طلب کی؟ ہمیں توفیق نہیں ملتی، کیوں؟ ہم تو مال جمع کرنے میں ہیں، دولت جمع کرنے میں ہیں، ہم تو مستی بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کس بات کا ڈر، ہمیں کس بات کا خوف، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کا بندوبست ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، پھر ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ پھر ہم کیوں آ کر کے اپنے پیشانی کو مسجد میں آ کر کے ٹکائیں اللہ کے سامنے؟ پھر اپنے پیشانی کو کیوں سجدے سے ریز کریں؟ اپنے پیشانی کو پھر جھکائیں؟ ہمارے پاس تو کھانے پینے کے ساری چیزیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں ہمارے لیے اچھائی عطا کر اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی عطا کر اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ دعا کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام دعا کیا کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوں کو قربان کر دیے، اپنے مالوں کو قربان کر دیے، اپنے بال بچے کو قربان کر دیے، اپنی دولت کو نچھاور کر دی، اپنی جان کی نچھاور کر دی۔ وہ صحابہ کرام ہمیشہ یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر، آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے بھائی اور دوستو، جہنم سے پناہ طلب کیا کرو، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو دنیا ہی میں، کیونکہ آنکھ بند ہو گئی پھر پچھتاوا شروع۔ آنکھ جب تک کھلی ہے توبہ کر لو، استغفار کر لو، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے اے ہمارے پروردگار تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ کیا ہم نے کبھی جنت کا سوال کیا؟ کیا ہم نے کبھی جنت کا مطالبہ کیا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے ہاتھ کو بلند کر کے اللہ رب العالمین سے آرزویں کی؟ کیا اللہ رب العالمین سے جستجو کی؟ کیا اللہ رب العالمین سے لو لگائے؟ کیا ہم نے کبھی جنت کا مطالبہ کیا؟ کیا ہم نے کبھی جنت کا سوال کیا اللہ رب العالمین سے؟ اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم کہتی ہے اے ہمارے پروردگار تو اسے جہنم سے پناہ دے دے۔ کیا ہم نے کبھی جہنم سے پناہ مانگی؟ کیا ہم نے کبھی جہنم سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے ہم جہنم سے بچ سکیں؟ میرے بھائی اور دوستو، بڑی کٹھن مرحلہ آنے والا ہے۔ اس وقت سوائے پچھتاوے، افسوس اور ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جو وقت چلا گیا وہ پلٹ کر کے واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا اور جب حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا اللہ رب العالمین سے عرضیں کرے گا، اللہ رب العالمین سے بھیک مانگے گا، اللہ رب العالمین سے دعائیں، اللہ رب العالمین سے کہے گا اے میرے پروردگار دنیا کے اندر مجھے دوبارہ بھیج دے تاکہ میں صدقہ کر سکوں، تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین کہے گا ہرگز ہرگز نہیں، تم کو جو وقت ملا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو میرا وقت آیا ہے، اب تو وہ وقت آیا ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا، اب تو وہ وقت آیا ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا اور دنیا میں تم کو بھیجا تھا تاکہ تم میری عبادت کرو، تاکہ تم میرے احکامات پر عمل کرو، تاکہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، تاکہ تم صراط مستقیم پر چل کر اپنے آپ کو جنت والا بنا لو۔ لیکن تم نے ایسا کیا نہیں، تم تو جہنم والا عمل کرتے رہے، تم ڈھٹائی کرتے رہے، تم اپنے آپ کو اور دنیا کے اندر تم اکڑ کر چلتے رہے، تم قارون اور فرعون اور شداد کے لسٹ کے جو ہے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے، تمہیں تو کبھی بھوک مری کا شکار تم نہیں بنے، تم تو خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، ہم نے ساری نعمتیں تمہیں دی، ہم نے ساری مال و دولت تمہیں عطا کیا تاکہ تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو جہنم والا بنا لیا۔ جہنم سے ڈرانا یہ دوسری خصوصیت، پہلی خصوصیت کیا ہے؟ جہنم سے پناہ طلب کرنا، دوسری ہے جہنم کی آگ سے ڈرانا۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بار بار ڈرایا تاکہ میرے بندے اس سے ڈر سکے اور استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہیں اور اپنا دامن اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے محفوظ کر سکیں۔ یہ بار بار ڈرانے کا مقصد جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا، جہنم کے ایندھن سے اور جہنم کے آگ سے، جہنم کے شعلے سے، اور جہنم جو بڑے بڑے محل کے مانند جو شرارے پھینکیں گے، جو شعلے پھینکیں گے، اس آگ سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ بار بار ڈرانے کا مقصد اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسولا، جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے،
जिस दिन नाफरमानों की चेहरे आग में पलटे जाएंगे तो वो कहेंगे ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत की होती, रसूल की बात मानी होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बार बार अपने बंदों को अल्लाह ने डराया कि मेरे बंदो जहन्नम से अपने आप को महफूज कर लो, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो। फरमाया यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन उनके चेहरे आग में पलटे जाएंगे तो वो कहेंगे यक़ूलून या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, ऐ काश कि हमने अल्लाह की इताअत की होती और रसूल की बात मानी होती। लेकिन उस वक्त ये पछतावा, उस वक्त का ये अफसोस करना तुम्हें कोई काम ना आएगी। उस वक्त के आने से पहले पहले दुनिया में तुम अभी जी रहे हो, दुनियावी जिंदगी में तुम हो और तुम अभी जिंदा हो, तुम सेहतमंद हो, तुम तंदुरुस्त हो। इस वक्त तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लो, अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी कर लो, अल्लाह के बताए हुए तरीके के ऊपर अमल कर लो, सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाओ और अपने आप को जहन्नम से महफूज कर लो। एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यौम युस्हबून फिन्नार अला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्स सक़र, जिस दिन वो लोग अपने चेहरों के बल, जिस दिन वो लोग आग में अपने चेहरों के बल घसीटे जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा लो जहन्नम की लपेट का मजा चखते रहो, जहन्नम की लपेट का मजा चखते रहो, क्योंकि दुनिया में तुम्हें डराने वाला तो आया था, दुनिया में कुरान भी तुम्हें सिखलाया गया था, कुरान की तालीम भी तुम्हें दी गई थी, अहादीस नबविया भी तुम्हें बतलाया गया था। ये उलमा मिंबर रसूल से चीख करके और चिल्ला करके तुम तक जहन्नम के अजाब तुम्हें बताता रहा, जन्नत की नेमतों के बारे में तुम्हें बताता रहा, लेकिन तुम्हें यकीन न हुआ, तुम्हें जो है एतबार न हुआ, क्योंकि तुम ये समझते रहे कि ये तो आलिम है, ये उलमा का काम है चिल्लाना और चीखना और मिंबर रसूल से बताना। हमारा काम तो वो नहीं है, हमारा काम है डिठाई करना, हमारा काम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करना, हमारा काम है अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल न करना। मेरे भाई और दोस्तों, कितना कठिन मरहला आने वाला है। क्या हमने और आपने कभी गौर किया, क्या तसव्वुर किया हमने और आपने? हरगिज़ नहीं किया। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतिशे जहन्नम को याद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे डरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा पीछे हटा लिया और फिर फरमाया ओ लोगों जहन्नम से बचो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा आतिशे जहन्नम को याद किया और अपना चेहरा पीछे हटा लिया और फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम कहते हैं कि हमने ये गुमान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आतिशे जहन्नम को देख रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरतिन फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा। ओ लोगों और दुनिया में बसने वालों लोगों और दुनिया में रहने वाले लोगों, सुनो, जहन्नम से अपने आप को बचाओ, आग से अपने आप को बचा लो। इत्तकुन्नार, अपने आप को आग से बचा लो। वलौ बिशिक्क तमरतिन, अगर खजूर का आधा हिस्सा सदका करके ही, अगर तुम खजूर का आधा हिस्सा ही सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो, और जो शख्स को और जिस शख्स को ये भी ना मिले तो कम से कम अच्छा कलिमा अपनी जबान से अदा करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो। जो लोग मालदार हैं,
جو لوگ پیسے والے ہیں، تجارت مین ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں، وہ تو صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس زمین جائیداد نہیں، جس کے پاس سونا چاندی نہیں، جس کے پاس ہیرے جواہرات نہیں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، او لوگوں، تمہارے پاس اگر کھجور کا آدھا حصہ ہے تو اسے ہی صدقہ کر لو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور اگر تمہیں یہ بھی چیز نہ ملے تو اپنی زبان سے کوئی اچھا جملہ ہی نکال کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ جہنم بہت بدترین اور بری جگہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم جہنم کے راستے پکڑے ہوئے ہیں۔ جہنم میں جانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اللہ کی قسم کوئی سفارش وہاں کام نہیں آئے گا۔ اگر تم یہ سوچو گے کہ میرے پاس دنیا میں دولت تھی، زمین جائیداد تھی اور مال و دولت کا انبار تھا، سونا اور چاندی تھے، ہم نے مال جمع کر کے رکھے تھے، بینک بیلنس کر کے رکھے تھے، تجوریوں میں بند کر کے رکھے تھے، اور سونے اور چاندی کو ہم نے اپنے تجوریوں میں بند کر کے رکھ لیے تھے، اللہ کی قسم کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جب انسان مرے گا تو اس کا سب کچھ دنیا میں دھرے کا دھرے رہ جائے گا، یہ نہ مال کام آئے گا، نہ سونے چاندی کام آئے گی، اور نہ یہ زمین جائیداد کام آئے گا۔ جلدی کہے گا گھر والا تمہارا ساتھ تو جائے گا، زمین جائیداد تمہیں گھر ہی میں چھوڑ کر جانا پڑے گا، تمہارے رشتہ دار، تمہارے اہل و عیال، تمہارے بیٹے، تمہارے باپ یا تمہارے بھائی قبرستان تک تو جائے گا، وہاں سے تمہیں پھر وہ پلٹ کر کے واپس چلا آئے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو بیٹے اور یہ جو بیٹیاں، یہ مال و دولت، یہ ساری چیزیں تمہاری آنکھ بند ہونے کے بعد تمہیں کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ اور مسلمانوں، جس چیز کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، کوئی وقار حاصل نہیں، کوئی عزت حاصل نہیں، آج اسی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، مال جمع کرنے کی اور دولت جمع کرنے کی حرص میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم کچھ بھی کام نہ آنے والا ہے، چاہے تم جتنی دولت جمع کر لو، جتنی زمین جائیداد خرید لو، چاہے تم جتنے سونے چاندی کو جمع کر لو، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کام کوئی چیز آئے گی، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر لو، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، اور کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، یہی کام آنے والا ہے۔ وہی تو ایک چیز ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ جائے گا، وہ عمل ہے۔ اب چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، وہی کام آئے گا، وہی کام آئے گا۔ میرے بھائیو دوست، جہنم میں سب سے پہلے کن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا؟ کن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، جس شخص سے جہنم کی آگ کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ ایک شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور کہے گا، بتاؤ تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ شہید کہے گا، اے میرے پروردگار، میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان کو ہلاک کر دیا، اپنی جان کو جو نے ہم نے ہلاک کر دیا، میں قتل ہو گیا تیرے راستے میں لڑتے لڑتے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا میں اس لیے تو لڑا تھا، تو جہاد اس لیے کیا تھا، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ دنیا والے تجھے جرأت مند کہے، طاقتور کہے، پہلوان کہے۔ سو دنیا والوں نے تجھے طاقتور مان لیا، جرأت مند مان لیا، پہلوان بھی مان لیا، اور بہت زیادہ لڑنے والا بھی مان لیا۔ آج تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے متعلق حکم دے گا کہ او میرے فرشتوں، اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔
ریاکاری سے کوئی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ دوسرا شخص کو لائے گا جس نے علم حاصل کیا ہوگا، عالم ہوگا، قاری ہوگا، مقرر ہوگا، قرآن و حدیث کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا اور لوگوں کو بھی سمجھایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اسے بھی لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ وہ اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد وہ شخص نعمتوں کو یاد کر لے گا، اقرار کر لے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا بتاؤ ان نعمتوں میں تم نے کتنا عمل کیا، کیا عمل کیا؟ وہ شخص جواب دے گا او میرے پروردگار، جہاں تجھے تیرا علم پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا، دعوت و تبلیغ کا بھی کام کیا، تقریریں بھی کی اور لوگوں کو سمجھایا بھی، بچوں کو پڑھایا بھی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذب کا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تجھے بڑے مقرر صاحب کہا جائے، تاکہ تجھے قاری صاحب کہا جائے، تاکہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، بڑا مفتی کہا جائے۔ سو دنیا والوں نے تجھے عالم بھی کہا، قاری بھی کہا، حافظ قرآن بھی مان لیا اور شعلہ بیاں مقرر اور بہترین زبان چلنے والا مقرر بھی مان لیا۔ آج تیرے لیے یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے متعلق بھی حکم دے گا اور فرشتوں کو کہے گا او میرے فرشتوں ذرا ایک کم بخت کو گھسیٹ، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا تھا، بڑا انبار تھا، زمین جائیداد کا مالک تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، مال و دولت جمع کر کے رکھا تھا، بڑے بینک بیلنس کر کے رکھا تھا، تجوریوں میں بند کر کے رکھا تھا، زمین کے نیچے گاڑ کے بھی رکھا تھا، دیواروں کو پھاند کر کے پیسے ٹھوس ٹھوس کے رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ نعمتیں یاد کر لے گا، اقرار کر لے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا بتاؤ ان نعمتوں کے بدلے تم نے کیا عمل کیا؟ وہ شخص جواب دے گا او میرے پروردگار، جہاں تیرے راستے میں خرچ کرنا تھا میں نے بے دریغ خرچ کیا، ہر جگہ میں نے 1000 2000 5000 5 لاکھ 10 لاکھ میں خرچ کرتا رہا، کہیں مسجد بنوا دیا، کہیں مدرسے میں چندہ دے دیا، کہیں پر یتیم خانہ بنوا دیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذب کا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھے سیٹھ صاحب کہا جائے، تجھے چودھری کہا جائے، تجھے سخی کہا جائے، تجھے خرچ کرنے والا کہا جائے، تجھے دولت مند کہا جائے، تجھے جو ہے سیٹھ صاحب کے نام سے پکارا جائے۔ سو دنیا میں تو نے پکارا، وہ پکار تم نے سن لیا، دنیا والوں نے تجھے سیٹھ صاحب بھی کہا، دنیا والوں نے تجھے مالدار کے نام سے بھی پکارا، دنیا والوں نے تجھے جو ہے سخی بھی کہا، دنیا والوں نے تمہیں جو ہے نا سیٹھ اور چودھری کے نام سے بھی پکارا۔ آج تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے متعلق بھی حکم دے گا کہ او میرے فرشتے اس کم بخت کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ دیکھا آپ نے، نہ دولت کام آئی، نہ صدقہ و خیرات کام آئی، نہ علم کام آیا، نہ یہ قرآن جو حفظ کیا تھا وہ بھی کام نہیں آیا، اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا وہ بھی کام نہیں آیا۔ اس کا ایک سبب، اس کا ایک سبب وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ دنیا والے خوش ہو جائے، دنیا والے اچھا کہے، بڑا سیٹھ ہے، بڑا چودھری ہے، بڑا لوگوں کو مدد کرتا ہے، بہت دیتا ہے لوگوں کو، غریبوں کو اپنے دروازے سے دھتکارتا نہیں ہے، اپنے جیب میں ہاتھ بھرتا ہے اور جتنا چاہتا ہے خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ لوگ سیٹھ صاحب کہیں، لوگ چودھری صاحب کہے، لوگ جو ہے نا سخی کہے، بڑا خرچ کرنے والا کہے۔ اللہ کے یہاں ایک ذرہ ردی برابر بھی تمہیں حساب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ریاکاری کی،
تم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کیا، تم نے جو علم حاصل کیا، تم نے جو تقریریں کی وہ لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے تم نے کی ہے، اور جو دنیا کے اندر تو لڑتا رہا اسلام کے خاطر، شریعت کے خاطر اور دین اسلام کے خاطر، اس نے تمہارا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا کہ دنیا والے مجھے بہادر کہے، دنیا والے مجھے طاقتور کہے، دنیا والے مجھے پہلوان کہے، تو دنیا والوں نے تو کہہ دیا اللہ کے ہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہو گئی، جنت اور جہنم کے درمیان باتیں ہونے لگی، جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہوئی۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ جنت نے کیا کہا؟ میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ جہنم نے کہا میرے اندر ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوست غور کرو اس حدیث کے اندر، جنت میں جانے والا کون؟ غریب، مسکین، کمزور، بے بس، لاچار، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، بھیک مانگتا ہے، دولت نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، اور بلکہ فقیر ہے، قلاش ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے۔ جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور لاچار اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ سیٹھ اور چودھری، زمین جائیداد والے، ظالم لوگ، متکبر لوگ، گھمنڈ میں چور رہنے والوں اور دنیا میں اترا کر چلنے والوں، جہنم نے کہا میرے اندر ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے کہا، اللہ رب العالمین نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے سے میں لوگوں سے انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ دنیا میں بڑی ڈھٹائی کی تھی، مانا نہیں تھا، مولوی صاحب چلاتے رہے، چیختے رہے، ممبر سے نماز پڑھو نہیں، روزہ رکھو نہیں، صدقہ و خیرات کرو نہیں، بلکہ اس کے اپوزٹ گیا، الٹا کام کیا، نماز نہ پڑھا، صدقہ و خیرات نہ کیا اور دنیا کے پیچھے لگا رہا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ شخص جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے، وہی کامران انسان ہے، وہی سرخروئی والا ہے، وہی نجات پانے والا ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب انسان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، لہو و لعب ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں چاہے تم جتنی ڈٹائی کرنا کر لو، جتنی منمانی کرنی کر لو، چاہے تم جو بھی سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہو کر لو، یہ جو دولت جمع کر کے تم جا رہے ہو یہ ایک جھگڑا ہے، یہ ایک فساد ہے، یہ ایک لڑائی چھوڑ کر کے تم جا رہے ہو۔ تمہاری آنکھیں بند ہو جائے گی، اللہ کی قسم تمہاری پرواہ تمہاری اولاد نہیں کرے گی، یہ اولاد آپس میں لڑے گی۔ میرے باپ نے جائیداد چھوڑا تھا، زمین چھوڑ کے گیا تھا، آپس میں دونوں تینوں بھائی لڑیں گے، میرا اتنا حصہ ہوگا، میرا اتنا حصہ ہوگا، میری اتنی جو ہے زمین اور جائیداد میں اتنا حصہ ہوگا، یہ بھائی لڑیں گے۔ یہ تم فساد اور یہ تم لڑائی کا جڑ تم بنیاد ڈال کر کے جا رہے دنیا کے اندر۔
تم نے مذاق سمجھ کے لیا ہے، تم نے مذاق سمجھ لیا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں جو کامیاب ہو گیا وہی آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا، جو یہاں پھنس گیا آخرت میں بھی پھنسے گا اور اللہ رب العالمین اسے جہنم رسید کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔